شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص صحبت نصیب ہوئی، اور بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے تھے۔ سب سے بڑی جو آپ کو ایک اعزاز اور ایک سب سے بڑا انعام جو آپ کو عطا کیا گیا وہ کیا تھا؟ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس دن خیبر نے فتح ہونا تھا، جس دن غزوہ خیبر تھا، رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح ایسے شخص کو خیبر کے فتح ہونے کا جھنڈا عطا کیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، اور وہ کہ جسے خیبر کی فتح کا جھنڈا دیا جائے گا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو بڑا تعجب ہوا، اور اس تعجب کے انداز میں ساری رات گزاری کہ صبح کون سا ایسا شخص ہوگا کہ جسے جو ہے وہ یہ جھنڈا بھی دیا جائے گا، اور پھر کون سا ایسا ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہے۔ صبح ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر کے فتح ہونے کا علم، خیبر کے فتح ہونے کا جھنڈا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو عطا فرماتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی آج کے دن اللہ تمہارے ذریعے سے خیبر کو فتح فرمائے گا اور کفار پر تم ٹوٹ پڑو گے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جب تک کافر ختم نہ ہو جائیں، جب تک کافر ختم نہ ہو جائیں اس وقت تک میں ان سے لڑتا رہوں۔ اب یہاں پہ بڑی پیاری بات ہے اور بڑا پیارا درس ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے علی پہلے پیار، پہلے محبت، پہلے امن، ہم امن کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ جنگ جہاں پہ لازم ہے وہاں جنگ کرنی ہے، جہاں اللہ نے جہاد کو فرض کیا وہاں جہاد ہوگا، لیکن امن کا پیغام ضروری ہے، پیار کا پیغام ضروری ہے۔ بچوں کا خیال، بوڑھوں کا خیال، عورتوں کا خیال یہ جنگوں میں کیا جاتا رہا ہے۔ آج کل یہ چیز جو ہے وہ لوگوں میں بڑی مشہور ہے، جی جنگ سے ہی اسلام پھیلا ہے، اسلام تو جنگوں سے ہی جو ہے وہ بڑا ہے۔ اسلام جنگ کے ذریعے بھی بڑا ہے اور اسلام امن کے ذریعے بھی بہت بڑا ہے۔ اسلام کا پیغام جتنا امن کے ذریعے بڑا ہے اتنا جنگوں کے ذریعے نہیں بڑا۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرو گے، تم انہیں اسلام کی دعوت دو گے اور تمہارے کہے پر کوئی اسلام کے دائرے میں داخل ہوگا تو یہ جو ہے وہ سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی عنہ کو خیبر کی فتح کا جھنڈا عطا فرمایا۔ خیبر کس طرح فتح ہوا یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، اور آج بھی اللہ ہمیں وہ موقع نصیب فرمائے کہ ہم خیبر کو دیکھنے کے لیے جائیں۔ مقدس مقامات کی زیارت کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ تو ہم دیکھیں تو خیبر کا جو ایک قلعہ ہے جس قلعے کو مولا علی نے فتح کیا تھا وہ اونچائی پہ ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے یہ نیچے تھے، ٹاپ پر تھے وہ کفار اور ان کا قلعہ، لیکن مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اللہ پاک نے ایسی شجاعت، ایسی بہادری، ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سب سے پہلا جو کارنامہ ادا کیا وہ یہ کہ اس قلعے کے دروازے کو اکھاڑ دیا۔ اور کیسے اکھاڑا؟ ایک ہاتھ سے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ایک ہاتھ میں ذوالفقار جو آپ کی تلوار تھی وہ تھی، اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے جو خیبر کا قلعہ تھا اس کا دروازہ آپ نے اکھاڑا۔ اور جنگ کے دوران جو ہے وہ ڈھال بنانے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، لکڑی کی ہو یا کسی اور چیز کی، لوہے کی، تو مولا علی کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ نے اس دروازے کی لکڑی کو جو ہے وہ ایک ہاتھ سے ڈھال بنایا تھا جنگ کے دوران۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جب جنگ ختم ہوئی تو اس دروازے کو 40 افراد بھی نہ اٹھا سکے۔ جس دروازے کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے ایک ہاتھ سے اٹھایا تھا، وہ کیا تھی؟ وہ قوت تھی، وہ طاقت تھی، وہ شجاعت تھی، وہ بہادری تھی جو اللہ پاک کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے آپ کو عطا کی گئی تھی۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا
تو تذکرہ خیر ایسا پیارا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی باتیں کرتے ہی رہیں اور ان کی باتیں ختم ہی نہ ہو. اتنے پیارے صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ چہارم ہیں. چوتھے نمبر پر آپ کا جو ہے وہ خلافت کا مقام اور مرتبہ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ آپ کو خلیفہ منتخب کیا تھا اور آپ اپنی مسند خلافت پر جو ہے وہ 4 سال تک رہے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن 3 بڑی خصوصیات، 3 امپورٹنٹ خصوصیات جو کسی اور کے اندر نہیں ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایسی زوجہ آئی کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ایسے ہیں مولا حسن اور حسین کے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور پھر تیسری بڑی خصوصیت جو آپ کو عطا فرمائی گئی جو کسی اور کو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ آپ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں یہ 2 خصوصیات کے ساتھ ساتھ تیسری یہ خصوصیت تھی کہ آپ کے سسر جو ہیں وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ارشادات آپ نے جو اپنی زندگی میں ارشاد فرمائے جو ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور سننا چاہیے پڑھنا چاہیے ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے. اولیاء کرام کا تذکرہ ہو تو تذکرے سے مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کو اپنایا جائے ان کی سیرت کو اپنایا جائے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بہت زیادہ عبادت گزار تقوی والے اور ہمت والے اور برداشت والے حلم والے اور بردباری والے تھے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال بات یہ تھی کہ آپ نے بچپن ہی سے اسلام کے دامن کو تھام لیا تھا اور آپ نے ساری زندگی اسلام کا پیغام قلم سے بھی دیا زبان سے بھی دیا اور تلوار سے بھی دیا. اللہ پاک کی ان پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہو اور ان کا صدقہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے.